بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منعقد ہونے والا MPT کا ٹیسٹ کا حصہ اردو۔ پہلا سوال ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ تجاہل عارفانہ، اغراق، لف و نشر یا صنعت تکرار؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ اس شعر میں صنعت تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ان الفاظ سے شاعری کی کس صنف کا مشہور وزن ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس آیت سے اور اس آیت کے ان الفاظ سے مشہور وزن رباعی کا دریافت کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، علم بدیع کی کون سی صنعت اس شعر میں پائی جاتی ہے؟ کیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ صنعت تکرار، صنعت تضاد، صنعت لاف و نشر یا صنعت تجنیس تام؟ تو اس میں جانے اور دیوانے، یہ صنعت تجنیس تام ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ ایسی نظم جس کے رکن اور بحر میں کوئی تغیر نہ ہو اس کو عروضی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سالم، مسمن، طرفین استعارہ یا وجہ جامع؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ایسی نظم جس کے ارکان اور بحر میں کوئی تغیر نہ ہو اس کو ہم سالم بحر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، زبان، اہل زبان کی مخصوص بول چال جس میں لفظ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ، فعل، محاورہ یا مصدر؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ محاورہ کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی MPT پیپر CSS جنرل نالج کا حصہ اردو۔ پہلا سوال ہے کہ جن الفاظ و جملوں کے درمیان حرف عطف آئے ان میں سے پہلے لفظ یا جملے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے معطوف الیہ کہتے ہیں۔ یہاں معطوف الیہ لکھا ہوا ہے، درست لفظ ہے معطوف الیہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ مرکب ناقص جو اس میں ظرف اور مظروف سے مل کر بنتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ مرکب ناقص جو اس میں ظرف اور مظروف سے مل کر بنتا ہے اس کو مرکب ظروف کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ حروف جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر خصوصیت پیدا کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو ان حروف کو حروف تخصیص کہا جاتا ہے۔ دیوان کی جمع کیا ہے؟ دیوان کی جمع ہے دواوین۔ درست جملے کا انتخاب کیجیے۔ درست جملہ ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نیکسٹ کویسچن بھی یہی ہے کہ درست جملے کا انتخاب کیجیے۔ تو اس کا درست جملہ ہے کہ علی اپنے تقرر پر بہت خوش ہوا۔ تقرر غلط ہے، تقرر درست ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، درست جملے کا انتخاب کیجیے۔ پتہ کرو وہ کہاں ہے؟ تو پتہ کا درست املا پ ت الف کے ساتھ ہے، پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، قوت لا یموت کا کیا مطلب ہے؟ تو قوت لا یموت کا مطلب ہے اس قدر خوراک جو کسی کی زندگی قائم رکھ سکے اس کو قوت لا یموت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو درست ضرب المثل ہے صبح بنارس اور شام اودھ۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، علم عروض میں شعر کا وزن معلوم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ علم عروض میں شعر کا وزن معلوم کرنے کو علم تقطیع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، صنعت طباق کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ صنعت طباق کا دوسرا نام ہے صنعت تضاد۔ ٹرانسلیٹ انٹو اردو فرام انگلش، ون اسپیک اینڈ کال، اشارے پر ہونا، سمز اینڈ سبسٹانس، خلاصہ، فائٹ شائی آف، مقابلے سے گھبرانا، اس کے بعد ہے نیئرر دا چرچ فاردر دا گاڈ، اس کا مطلب ہے چراغ تلے اندھیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے زیر تحت آج ہونے والے انٹیلیجنس بیورو کے پرچے کے چند سوالات۔ قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 2 ہے، سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبران کی تعداد 5 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ WWW کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قرآن مجید کے نزول کا کل عرصہ کتنا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا کل عرصہ 22 سال اور 5 ماہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، پاکستان کی قدیم ترین میڈیکل یونیورسٹی کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پاکستان کی قدیم ترین میڈیکل یونیورسٹی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ پاکستان میں چلغوزے کے جنگلات کس صوبے میں واقع ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ چلغوزے کے جنگلات صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے کہ قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات 9 مارچ 1929 کو پیش کیے۔ سوال نمبر 9، پھلوں کا شہر یا فروٹ گارڈن کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ فروٹ گارڈن کوئٹہ شہر کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ریننگ ہیولی، یعنی موسلا دھار بارش ہونا۔ سوال نمبر 12 ہے، کمپیوٹر کا ایک سوال ہے کہ ایک بٹ میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ایک بٹ میں 8 بائٹس ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے کہ سینتاس کا معاہدہ کس کی ثالثی میں ہوا؟ بروکر کون تھے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سینتاس کا معاہدہ ورلڈ بینک کی ثالثی میں ہوا۔ سوال نمبر 14 ہے، سٹی آف کینالز کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سٹی آف کینالز اٹلی کے شہر وینس کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پیپر میں جو جنرل نالج کے کوسچن ہیں اب انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ نوبل پرائز ان لٹریچر 2023 ان 2023 میں جو نوبل پرائز تھا لٹریچر کا وہ کسے ملا؟ وہ جان فوس کو ملا۔ جان فوس کون تھے؟ ایک آتھر تھے اور پلے رائٹ کرتے تھے۔ انہیں 2023 میں یہ انعام ملا۔ اگلا سوال تھا، سوال نمبر 2 تھا کہ مائٹوکونڈریا کو پاور ہاؤس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سیل کا پاور ہاؤس اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیل جو ہے تمام انرجی ATP کی صورت میں اس سے حاصل کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 تھا کہ سن از ریفرڈ ٹو ایز اے ریڈ جینٹ۔ ریڈ جینٹ اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ تباہ ہوگا، اس میں دھماکہ ہوگا آخر میں ہائیڈروجن فیولز کی وجہ سے، تو اسے ریڈ جینٹ کہا جاتا ہے۔
क्वेश्चन नंबर 4 था कि कतर होस्टिंग बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। कतर 2027 में फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा, उसकी मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 था कि पाकिस्तान ने अपना पहला सिक्का कब जारी किया। पाकिस्तान ने 1948 में आज़ादी के फ़ौरन बाद अपना पहला सिक्का जारी किया। क्वेश्चन नंबर 6 था कि लास्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम ओपेक, तो ये इक्वाडोर है जो 2020 में ओपेक से अलहदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 था विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2023, तो स्पेन जीता था इंग्लैंड को शिकस्त देकर। क्वेश्चन नंबर 8 था मुग़ल एम्परर हु डाइड फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों से गिरकर किस मुग़ल शहंशाह का इंतकाल हुआ, तो वो हुमायूं था। सूरा प्रोहिबिटिंग किलिंग चिल्ड्रन, वो सूरा जो बच्चों को मारने की ममानियत बयान करती है, वो सूरा अल असरा है। सूरा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माले गनीमत, माले गनीमत की तकसीम के बारे में जो सूरत है वो सूरत अनफाल है। क्वेश्चन नंबर 11 था टाइम्स मोहम्मद मैंशनड इन द कुरान, यानी कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद का जिक्र कितनी बार है, तो वो 4 बार है। कमांडर अपॉइंटेड बाय पीस बी अपॉन हिम एंड रिटेन्ड, वो कमांडर जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहते हैं कमांडर मुकर्रर किया था और उसे रिटेंड किया गया, वो उसामा बिन ज़ायद थे और हज़रत अबू बकर ने उन्हें रिटेंड किया था। इजमा अडॉप्टेड बाय स्कॉलर, वो इजमा जो आलम इख्तियार करें वो इजमाए मुजाहिदीन होता है। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स होस्ट कंट्री, अगली जो मौसम सरमा में ओलंपिक्स हो रही हैं उसे कौन सा मुल्क जो है होस्ट करेगा, तो इटली करेगा 2026 में। शाह फैसल मॉस्क एस्टेब्लिश्ड ईयर कंप्लीटेड इन, ये शाह फैसल मॉस्क जो है 1986 में मुकम्मल हुई। सन टाइप ऑफ स्टार्स, सूरज जैसा सितारा है। येलो ड्रॉप, जिसे जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार भी कहते हैं, इसकी शक्ल सूरज जैसी है। एस्टिमेटेड एज ऑफ यूनिवर्स, कायनात की तखमीना शुदा जो उम्र है वो 13.8 बिलियन ईयर है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पुरानी ज़ुबान जो बोली जाती है वो ब्राहवी है। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान डिज़ाइन बाय अमीरुद्दीन गदवाई ने पाकिस्तान के झंडे का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया था। सेकंड लार्जेस्ट गैस ऑयल रिजर्वर्स, यानी गैस और तेल का सबसे दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान में सुई गैस फील्ड बलूचिस्तान में पाया जाता है।